السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صوبے کرناٹک کی کارگزاری ہے۔ 3 شلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 47، موجودہ 81 جماعتیں، ان میں 6 پیدل نکلی الحمدللہ۔ شلے کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 557 جماعتیں، جس میں 3 پیدل تھی، موجودہ 435 جماعتیں، اس میں 17 پیدل نکلی۔ دیگر صوبوں میں بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 18 صوبوں میں 92 جماعتیں روانہ ہوئیں۔ اب کی بار 21 صوبوں میں 159 جماعتیں روانہ ہوئیں، جس میں 13 جماعتیں 4 ماہ کی اور 146 جماعتیں شلے کی۔ یہ جماعتیں دہلی میں 30 جماعتیں، ہریانہ 7، وادی میں 7، ہماچل 3، پنجاب 2، اتراکھنڈ 4، آسام میں 5، راجستھان میں 3، مہاراشٹر میں 25، میوات 1 جماعت، اڑیسہ 4 جماعتیں، یو پی میں 14، کیرلا میں 3، تمل ناڈو میں 12، آندھرا میں 12 جماعتیں اور گجرات میں 14 جماعتیں۔ 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 3 تھی اور 2 ماہ بیرون ماہ مسکرات 4 جماعتیں گزشتہ، کل 7 جماعتیں بیرون گئی تھی۔ اب کی بار کل 65 جماعتیں ہیں، جس میں 36 جماعتیں 4 ماہ بیرون کی ہیں اور 29 جماعتیں ماہ مسکرات 2 ماہ بیرون کی ہیں۔ یہ 36 جماعتوں میں 16 جماعتیں روانہ ہو گئیں، جس میں 1 جماعت امریکہ اور فیجی، سورینام، گیانا، ساؤتھ افریقہ، قطر، کیمرون، برونڈی، موریشیس، ملاوی، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا 4 جماعتیں، بنگلہ دیش 1 جماعت۔ یہ کل 16 جماعتیں الحمدللہ روانہ ہو چکی ہیں اور 20 جماعتیں جن کی کارروائی چل رہی ہے عنقریب انشاءاللہ روانہ ہوں گی۔ اس میں 1 آسٹریلیا، دوسری کیپ ٹاؤن اور نامبیا، جزیرۃ القمر، فلپائن اور ہانگ کانگ 1 جماعت، انڈونیشیا، تھائی لینڈ 1 جماعت، انڈونیشیا، صومالی لینڈ، ایتھوپیا، روانڈا، فیجی، بحرین، قطر، کینیا، نیروبی، زامبیا، زمبابوے، آئیوری کوسٹ، صومالیہ، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور کویت۔ یہ 20 جماعتیں ہیں جن کی کارروائی چل رہی ہے، انشاءاللہ جلد قریب روانہ ہوں گے۔ ماہ مسکرات 2 ماہ کی 11 جماعتیں روانہ ہو گئیں، 29 میں سے 11 نکل گئیں، 18 تیار ہیں جن کی کارروائی چل رہی ہے۔ جو جماعتیں روانہ ہوئیں اس میں سعودی اور مسقط 1 جماعت، ساؤتھ افریقہ، موریشیس 2 جماعتیں، تھائی لینڈ 3 جماعتیں، انڈونیشیا 2 جماعتیں، فیجی اور زامبیا، یہ کل 11 جماعتیں روانہ ہو گئیں۔ اور جانے والی جماعتیں 1 سعودی، نمبر 2 کویت اور نمبر 3 کیپ ٹاؤن، صومالیہ، موریشیس، موزمبیق، برونائی، سنگاپور، انڈونیشیا، زامبیا، تنزانیہ، برونڈی، ملاوی، تھائی لینڈ، جاپان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور قطر۔ ان رخوں پر انشاءاللہ یہ 18 جماعتیں روانہ ہونے والی ہیں۔ ماہ مسکرات شلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 26، موجودہ 25 جماعتیں روانہ ہوئیں، ان کے علاوہ 6 جماعتیں اور تیار ہیں جو روانہ ہونے والی ہیں۔ یہ جو 25 جماعتیں روانہ ہوئیں اس میں وادی میں 6 جماعتیں، یو پی میں 3، راجستھان 1، بہار 1، مہاراشٹر میں 3، پنجاب 1، برار 1 جماعت، آندھرا میں 4 جماعتیں اور کرناٹک میں 5۔ جانے والی یہ 6 جماعتوں میں 1 جماعت غازی پور، نمبر 2 تھانہ، نمبر 3 شمالی آرکاٹ اور پوکھران، راجستھان 1 جماعت، گوا اور دھنباد
یہ 6 جماعتیں انشاءاللہ نکلنے والی ہیں۔ ماہ مسکرات عشرے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 165 گزشتہ، موجودہ 239 جماعتیں، یہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے عشرے کی جماعتیں نکلی۔ ماہ مسکرات سہ روزہ جماعتوں کی تعداد گزشتہ 839، موجودہ 1579۔ سہ روزہ جماعتوں کی ماہانہ اوسط تعداد گزشتہ 2840، موجودہ 3260 جماعتیں ماہانہ اوسط ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف طبقات پر بھی الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ حضرات علماء کرام اور مدارس 4 ماہ سال اور 4 ماہ لگائے ہوئے 1500 حضرات علماء کرام ہیں، جن میں 50 تقریباً علماء سالانہ ترتیب پر ان کا وقت لگتا ہے۔ اب جو جماعتیں بیرون کی بنی ہیں الحمدللہ جو پڑھا گیا، اس میں 20 علماء کرام کی ترتیب بنی ہے بیرون میں۔ ششماہی کی چھٹیوں میں شہر بنگلور سے 35 عشرے کی جماعتیں اساتذہ کے ساتھ روانہ ہوئی، اور گزشتہ جوڑ سے اب تک 12 علماء کرام سال اور 4 ماہ کے لیے نکلے ہیں، اور سال کے شروع میں جو نکلے وہ عرب ملا کر کل 62 علماء کرام سال میں 4 ماہ میں چل رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ عصر تا عشاء ہمارے شہر کے اندر 4 شب گزاریاں ہوتی ہیں، تو شب گزاری کے مقام پر ہمارے وقت لگے ہوئے علماء کرام جمع ہوتے ہیں اور جڑ کر شہر کے اندر حلقوں میں علماء سے اور مدارس کے اندر جو اساتذہ ہیں ان سے ملاقاتوں کی ترتیب بناتے ہیں، اور وقت لگے علماء کی سال اور بیرون کی تشکیلیں ہوتی ہیں، مقامی کام میں جوڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے، سالانہ وقت لگانے کی بھی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ عصری طلبہ ہمارے شہر بنگلور میں اور پورے صوبے کرناٹک میں سال میں 2 مرتبہ عصری طلبہ کے جوڑ ہوتے ہیں۔ ایک ان کا اجتماع ہوتا ہے اور ایک ان کا جوڑ ہوتا ہے جس میں مقامی کام کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں اگست اور ستمبر میں ہمارے شہر بنگلور کے ہر حلقے کا اجتماع ہوا عصری طلبہ، 75 حلقے ہیں شہر بنگلور کے، تو حلقہ وار اجتماعات پہ وہ اجتماع سے پہلے اس کی محنت میں 5 باتیں ہر حلقے کے اندر چلائی گئی تھی۔ نمبر 1، ہر مسجد میں طلبہ کی فہرست بنانے کی فکر ہوئی اور محنت کے ذریعے اس فہرست کو اپڈیٹ کیا گیا۔ نمبر 2، اجتماع سے پہلے ہر طلبہ کا روزانہ اور ماہانہ وقت لگانے کی ترتیب بنائی گئی، جس میں کل 200 سہ روزہ جماعتیں کام کی۔ اور نمبر 3، اجتماع کے موقع پر ہر حلقے کے اندر جتنے ہائی اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ٹیٹوریل ہیں، پی جیز ہیں، اس کی فہرست بنی ہوئی ہے ہر حلقے میں، اسے سامنے رکھ کر ان تمام جگہوں پر بھی محنت ہوئی۔ نمبر 4، اس سال فارغ ہونے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اہتمام سے اجتماع میں لانے کی محنت ہوئی۔ نمبر 5، ہر حلقے میں جو بیرون ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کر کے ان کو بھی حلقے کے اجتماع میں لانے کی فکریں ہوئی۔ اس طرح سے یہ پورے 75 حلقوں کے اندر جو طلبہ کے اجتماع کی محنت ہوئی ہے، اس محنت میں 53,200 طلبہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ اجتماع میں جو شرکت ہوئی ہے 19,756 طلبہ شرکت کی۔ فائنل ایئر کے طلبہ کی تعداد 2,847، اس میں 1,020 طلبہ شریک ہوئے تھے، اور بیرون ممالک کے 42 طلبہ شریک ہوئے۔ ابھی جولائی کے مہینے میں ڈگری کے طلبہ کا جوڑ ہوا تھا، اس میں 1,318 طلبہ جڑے تھے شہر بنگلور کے، ان کی چھٹیوں میں نکلنے کی تشکیل و ترتیب بنی۔ روزانہ کی فکروں میں اپنی اپنی مسجدوار میں جڑنے والے طلبہ ہمارے شہر بنگلور کے 1,599،
روزانہ کی محنت میں ملاقاتوں میں وقت دینے والے 1830، ماہانہ وقت لگانے والے طلبہ 3039 ہیں۔ 4 ماہ میں 171 طلبہ نکلے ہیں گزشتہ جوڑ سے اب تک، اور 171 طلبہ 17 جماعتوں میں نکلے۔ چلے میں 72 طلبہ 16 جماعتوں میں یہ نکلے، عشرے میں 30 اور 5 دن کی 70۔ اس کے علاوہ اضلاع کے اندر بھی 15 ضلعوں میں طلبہ کے جوڑ ہوئے۔ اضلاع کے اندر بھی ماشاءاللہ 4 ماہ کی 2 جماعتیں، ان کے علاوہ 10 ساتھی نکلے طلبہ، عشرے چلے کی 10 جماعتیں اور عشرے کی 173 جماعتیں، اور سہروزہ 586 جماعتیں، اس کے علاوہ 1020 طلبہ سہروزہ میں اس مرتبہ نکلے ہیں۔ انجینئرنگ کے طلبہ، ان پر بھی محنت ہو رہی ہے۔ صوبہ کرناٹک میں کل 220 اور شہر بنگلور میں 83 کالجز ہیں انجینئرنگ کے، شہر کے 50 کالجوں میں اور صوبے کے کئی کالجوں میں الحمدللہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، عصر میں تو کم ہوتے ہیں لیکن ظہر سب موجود ہوتے ہیں، تو جو ان کا کھانے کا وقت ہوتا ہے لنچ، وہ لنچ کے وقت پر وہ جماعت بنا کر کالج نماز پڑھتے ہیں۔ کالج میں کتنے کالجوں میں نماز ہے؟ 50 شہر بنگلور کے اندر 50 کالجوں میں جی، انجینئرنگ کالجوں، باقی اور کالج تو بہت ہیں لیکن انجینئرنگ کالجوں میں 50 کالجوں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت بنا کر، پھر ایک حدیث پڑھتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے 4-5 منٹ کی تعلیم، اور اس کے بعد پھر وہ 2 کی جوڑیاں بنا کر ملاقاتیں کرتے ہوئے کلاس جاتے ہیں۔ جو طلبہ راستے میں ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں دیکھو یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم 8 گھنٹے تو ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو نماز کے بعد چند منٹ اللہ رسول کی بات، اس کی بھی تعلیم کرتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم تو 7 گھنٹے 6 گھنٹے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ رسول کی بات، اس کی تعلیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 عمل روزانہ کے یہ انجینئرنگ کالج کے طلبہ کرتے ہیں: نماز جب جماعت، تھوڑی دیر کی تعلیم، اور راستے میں چلتے ہوئے 2 کی جوڑیاں بنا کر اپنی کلاس کو جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور ان طلبہ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں نماز ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، پھر آپ بھی آ جائے کرو، اور یہاں تعلیم کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاسٹلس اور پی جیز میں بھی الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ طلبہ اور طالبات کے الگ الگ 1096 ہاسٹلس ہیں اور 20,000 سے زائد پی جیز ہیں شہر کے اندر۔ طالبات کے ہاسٹلس کے قریب ماہ مسترات جماعت قیام کروا کر وہاں کی طالبات کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اور ان کو جمع کر کے انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ 3 کام یہ طالبات کر لیا کریں۔ نمبر 1، اپنے کمرے میں نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اپنے کمرے کی طالبات کو جوڑ کر کچھ دیر تعلیم کر لیا کریں۔ نمبر 3، چھٹیوں میں اپنے علاقے میں جا کر والدین کے ساتھ سہ روزہ لگائیں۔ یہ ترغیب دی جاتی ہے طالبات کو۔ الحمدللہ ان میں کافی تبدیلی آئی ہے، اعمال کا اہتمام شروع ہوا ہے، کئی طلبہ کے ہاسٹل میں نماز اور تعلیم ہو رہی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹرز، یہ ایک بڑا شعبہ ہے پیئنگ گیسٹ، یہ گویا ہاسٹل ہی ہے نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہاسٹل ہوتے تھے، یہ ہاسٹل کا بدل ہے پیئنگ گیسٹ۔ بعض جگہ چند طلبہ مل کر کے ایک کمرہ لے لیتے ہیں، بعض جگہ وہ جو عمارت ہوتی ہے اس کا چلانے والا وہ خود ہی
اپنے کمرے کرائے پر دیتا ہے، کسی میں 2 طلبہ، کسی میں 3 طلبہ، اس طرح وہ کرائے پر لے کر رہتے ہیں. یہ سارے شہروں میں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو، کیونکہ اب تو بڑی تعداد ہے طلبہ کی، چاروں طرف سے اطراف سے آتے ہیں وہ بڑے شہروں میں پڑھنے کے لیے. وہاں کوئی قیام کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ ایسے رہتے ہیں پیئنگ گیسٹ. جو عمارت چلانے والا ہوتا ہے وہ 2 3 طلبہ کو ایک کمرے میں رکھ کر ان سے کرایہ لیتا ہے. وہاں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، کھانے کے بھی پیسے لیتا ہے وہ. یہ ہندوستان کے سارے بڑے شہروں میں یہ ہے، ایک مستقل ایک محنت کا میدان ہے. ہمارے کتنے ہیں پورے پیجز کتنے ہیں ہمارے شہر کے اندر 20,000 سے زیادہ. کیا پیجز 20,000 عمارتیں؟ عمارت 20,000 عمارتیں، اور ہر عمارت میں کہیں 25، کہیں 50، کہیں 100 کمرے تک ہوتے ہیں. تو 20,000 سے اگر آپ 50 بھی رکھ لو تو کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ. تو اس میں اگر 40% بھی مسلمان ہوئے تو 4 لاکھ ہو گئے. یہ سب پڑھنے والے ہوتے ہیں یا پھر ملازمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے گھر اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں. یہ یہاں پڑھائی کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، ان کا فیملی یہاں نہیں رہتی، تو اچھا خاصا وقت ہوتا ہے ان کے پاس. تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر میں ہے. ایک مستقل محنت کا عنوان ہے. پھر ہم ان کو ہر ہاسٹل کو جو اس کے قریب کی مسجد ہے اس سے جوڑ دیتے ہیں. ان کے قریب جو مسجد ہے اس پر ان سے جوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی فکر کرو اور ان کے اوپر محنت کرو. اور جماعتیں جاتی ہیں تو ان سے ملاقاتیں بھی کراتے ہیں. تو یہ میدان پورے ہندوستان کے ہر شہر میں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے. اب مشہور ہے اس کے، وہ معروف مشہور ہے پی جی، پیئنگ گیسٹ، یعنی پیسے دے کر رہنے والا مہمان. پوری مہمانی نہیں، پیسے دے کر مہمانی. تو یہ سب نوجوان ہوتے ہیں پڑھنے والے یا ملازمت کرنے والے. ایک مستقل محنت کا عنوان ہے. الحمدللہ ہمارے وہ نوجوان جو سافٹ ویئر میں کام کرتے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ کا، یہ ہفتہ اتوار ان کو چھٹی ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے چھٹی. تو وہ دونوں دن ہم ان سے کہتے ہیں بھائی روز 8 گھنٹے تو آپ دے نہیں سکتے، اب پڑھتے ہو بھائی ہفتہ اتوار کو دے دیا کرو. تو وہ صبح سے لے کر شام تک ان میں ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میدان ہر شہر میں ہے، کوئی شہر اس سے خالی نہیں. اسی طرح یہ ہاسٹلس میں رہنے والی طالبات کی تو اس طرح فکر ہوتی ہے. باقی جو محلوں میں رہنے والی مستورات جو طالبات ہیں ہائی اسکول کالجز کی، تو ہر حلقے والوں کو، ضلع والوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ ہفتواری تعلیم مستورات کی حلقے میں 2-4 جگہ ہفتہ اتوار رکھیں تاکہ طالبات کے جڑنے میں سہولت ہو. تو طالبات کے لیے نہیں ہے، اس محلے کی ہفتواری تعلیم ہے، اس میں طالبات کے جڑنے میں سہولت ہو، ان کی رعایت کے ساتھ ہفتہ یا اتوار کے دن رکھا گیا ہے. اس طرح سے صوبے میں 4,931 جگہ ہفتواری تعلیم ہے، اس میں ہفتہ اتوار 1,066 مقامات پر ہفتواری تعلیم ہوتی ہے، جس میں طالبات 8,741 ملازم پیشہ ورت ہیں، 1,002 جڑتی ہیں. اس تعلیم میں شریک ہوتی ہیں. سماج سے معذورین میں بھی محنت ہو رہی ہے. ایک مستقل عنوان ہے. ہندوستان میں 2,35,000 بیرونی طلبہ ہیں. 2,35,000
35,000 बेंगलोर पूरे मुल्क में ये बैरूनी तलबा हैं। 197 मुल्कों के हैं ये, 197 मुल्कों के 197, 2,35,000 तलबा हैं। 35% लड़कियां, 45% लड़के, 197 मुल्कों से। हमारे बेंगलोर शहर की जो तलाश हुई तो 128 मुल्कों के लोग हमारे शहर में पढ़ रहे हैं। 128 मुल्क। हम अपने साथियों से कहते हैं जिंदगी भर भी तुम 128 मुल्कों में जा नहीं सकते। पूरी जिंदगी भी तबलीग में लगा दो तो 128 मुल्कों में नहीं जा सकते। 128 मुल्कों के लोग तो तुम्हारे पास मौजूद है भाई, तुम्हारे मोहल्लों में है। उनके मुल्क को तो जा नहीं सकते, उनके पास उनके मोहल्लों में तो जा सकते हो, उनके जरिए उनके मुल्क में तक कम पहुंच जाएगा। पहले अच्छा इसमें फर्क यह है कि जो अमीर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वो तो जाते हैं पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड, और जो गरीब लोग हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पढ़ाई सस्ती है। दूसरे हुकूमत जो जिनको स्कॉलरशिप देती है पढ़ाई की, वो भी हिंदुस्तान आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शहर मुल्क में 197 मुल्कों के तलबा पढ़ रहे हैं, और हमारे शहर में 128 मुल्कों के तलबा पढ़ रहे हैं। तो इन पर मेहनत हो तो इनके जरिए उनके मुल्कों में काम पहुंच जाता है। यहाँ तो इनसे मिलना बहुत आसान है। जब ये पढ़ के जाएंगे तो वहां अपने मुल्कों में बड़े बड़े ओहदों पर होंगे, फिर इनसे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, और वहां वो जाके तबलीग की काम की तरगीब देंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो भाई फॉरेन में पढ़ के आया है। तो एक मेहनत का भी एक फायदा है। तो अभी इन्होंने जैसे बताया कि हमारे जो तलबा के मोहल्लों में इज्तिमा हल्कों में हुए, एक एक हल्के था, तो उस हल्के के तलबा वो उनसे मिलते थे जो उनके यहाँ बैरून के तलबा हैं, और उनको लेकर आते थे इज्तिमा में, और उनको फिर वापस पहुंचाते भी थे, क्योंकि वो तो बगैर मुल्क के लोग हैं, उनको क्या पता कि काम आपका इज्तिमा हो रहा है कौन सी वजह है, तो उनको लेकर आते थे वापस पहुंचाते थे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन 165 तलबा ने लगाए 35 मुल्कों के, और 40 दिन 35 तलबा ने लगाए चिल्ले 17 मुल्कों के। 17 मुल्क, इनके जरिए इनके मुल्कों में काम पहुंचता है। तो शहरों में ये दो बड़े मैदान हैं, पीजीस में भी ये तलबा है, हर शहर में ये मैदान है। चलिए आगे। जी, समाज से माजूरीन की 6 सरोजा जमातें निकली हैं, और 6 शबगुजारी के मकामात पर इनका तर्जुमा भी होता है हफ्ते में एक बार। डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस के तलबा पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। कुल 338 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 74 कॉलेजों में नमाज, 58 में रोज़ाना की तालीम, 44 में रोज़ाना की मुलाकातें, माहाना 39 जमातें निकलती हैं। 4 माह लगाए हुए 203 डॉक्टर्स हैं, 6 लगाए हुए 468, और अशरा लगाए हुए 627 डॉक्टर्स हैं। 22 डॉक्टर्स जो है 4 माह 4 माह के लिए निकले थे, और अभी चल रहे हैं जी 4 माह। उसमें 8 जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी 6 लगाकर वापस आए हैं।
34 डॉक्टर छिल्ले में निकले हैं गुज़िश्ता जोड़ से अब तक। आईटी प्रोफेशनल में भी मुस्तकिल मेहनत हो रही है। अभी जो जमातें बैरून निकली उसमें 3 बैरून जमातों में आईटी के साथी भी जो है रवाना हुए हैं, जिसमें एक अमेरिका जमात गई है जिसमें अक्सर आईटी के साथी हैं, और एक जमात अमेरिका गई। 4 माह की 3 जमातें और 20 अफराद, छिल्ले की 2 जमातें और 30 अफराद निकले हैं, और सहरोजा की 100 जमातें और उसके अलावा 80 अफराद निकले हैं, और कमोबेश वक्त की 8 जमातें निकली। माह मुस्करात बैरून में 2 जोड़े निकले, अशरे की 4 जमातें और 30 जोड़े, और सहरोजा की 30 जमातें और 25 जोड़े रवाना हुए हैं। केरला 3 जमातें रवाना हुई आईटी वालों की। सैलम तमिलनाडु एक जमात, वादी में एक जमात रवाना हुई। अब ये दिसंबर में इनकी चूंकि छुट्टियां होती हैं आमतौर से, इसलिए शहर बेंगलोर के अंदर 4-4, 5-5 हल्कों को मिलाकर इनके जोड़ रखे गए हैं और उन पर मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह उन जोड़ों में इनकी छुट्टियों की तश्कीलें आगे एक इनकी तरतीब बनेगी इंशाल्लाह। ये आईटी के जो नौजवान हैं अक्सर इनकी छुट्टियां दिसंबर जनवरी में होती हैं, तो इससे पहले इनको जोड़कर इनकी तश्कील और इनकी जमातें बनाने का काम हो रहा है। कि एक जमात इनके आईटी प्रोफेशनल्स की इस वक्त अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसी तरह रेलवे वालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। छिल्ले की 3 जमातें, अशरे की 1 जमात, सहरोजा की 22 जमातें, माह मुस्करात सहरोजा की 3 जमातें गुज़िश्ता जोड़ से अब तक निकली। अभी जो 4-5 अक्टूबर को कुल हिंद रेलवे का जोड़ हुआ था फैज़ इलाही में, 110 साथी हमारे पहुंचे थे। अब आगे जो सालाना इज्तिमा है उसकी मेहनत के लिए जमातें बन रही हैं, जो हमारे सूबे के अलावा भी दूसरे सूबों में जहाँ पर तकाज़ा है मशवरे से तय होगा इंशाल्लाह, वहाँ पर भी जाकर वो जमातें काम करेंगी उमूमी इज्तिमा के लिए इंशाल्लाह। तमिल बोलचाल का भी काफ़ी बड़ा मजमा लाखों की तादाद में हमारे शहर बेंगलोर में है, तो उन पर भी मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 माह की 1 जमात उनकी निकली है, और माह मुस्करात सहरोजा 3 जमातें निकली। वक्त लगा ही मुस्करात का जोड़ हुआ था जिसमें 150 मुस्करात जुड़ी थी। 6 जगह अफ्तारी तालीम होती है जिसमें उनकी ज़ुबान में, तमिल ज़ुबान में तालीम और बयान भी, जो मर्दाना बयान होता है महीने में 1 मरतबा, उन्हीं की ज़ुबान में होता है। इस तरह 6 जगह पर हो रही है जिसमें 150 तक मुस्करात जुड़ती हैं। सालाना उनका जोड़ होता है मर्दों का, अभी हुआ था 1500 साथी जुड़े थे, जिसमें फुरूज और मुकामी काम की तरतीब बनाई गई। माहाना औसतन 15 जमातें इनकी निकलती है। और सुल्तान शाह में जोड़ा ना तमिल वालों का, तमिल वाले जी पूरे सूबे में जितने तमिल वाले हैं उनको जोड़ा गया। बेंगलोर में है अक्सर, और सूबों में और जिलों में भी हैं, तो 1500 तमिल वाले जमा हुए। तेलुगु बोलचाल का भी काफ़ी बड़ा मजमा लाखों की तादाद में शहर बेंगलोर में है, और उनकी दीनी हालत बहुत ही जो है नाजुक है। बहुत ज़्यादा फिक्र और मेहनत की ज़रूरत है उन पर, तो उन पर भी मेहनत हो रही है माशाल्लाह। हर महीना उनका जोड़ होता है। 2 जमातें कम से कम सहरोजा उनकी निकलती हैं, उन पर मेहनत होती है माशाल्लाह। तो